اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہے، ایک تو شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا اللہ کے بندے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کی محبت میں روتے ہیں، وہ آنسو اور وہ شہید کے خون کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ پہلا زمین پہ گرتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور مومن کی آنکھ سے اللہ کی محبت میں اس کے خوف سے نکلنے والا آنسو جب نکلتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتا ہے تو اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اب ایک روایت جو پڑھنی تھی وہ یہ کہ اللہ کو منانے والوں نے کس طریقے سے منایا اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا یہ حدیث پاک ہی ہے کہ ایک شخص پوری زندگی گناہوں میں اور پاپ میں گزارتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے اور اس کی موت کا وقت آ پڑتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی ماں کو یا اپنے بیٹوں کو بلا کر، رشتہ داروں کو بلا کر کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری اور میں نے کبھی نیکی نہیں کی، کوئی پرہیزگاری میں نے اختیار نہیں کی، تو جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے جلا دینا اور جلا کر میری خاک مشرق و مغرب میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں اڑا دینا، بہا دینا۔ چونکہ پرزور اس کی یہ نصیحت تھی اس لیے گھر والوں کو مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ پھر جب اس کی راکھ اڑ گئی جنگل و بیابان میں تو قدرت کے لیے کیا مشکل ہے، جب وہ مٹی سے اور بلکہ پانی کے قطرے سے انسان پیدا کر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس نے راکھ کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر اس بندے کو اللہ نے زندہ کیا اور فرمایا کہ بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا، بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا۔ اس بندے نے عرض کیا مولا میں چونکہ بہت گنہگار تھا، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے مجھ سے ڈرا، میرے خوف سے ایسا تو نے کیا، جا تیری اسی ادا پر میں نے تجھے بخش دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے گناہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ گناہ کا عذاب کیا ہے۔ ان میں ایک حبشی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے تصدیق فرمائی۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جس وقت میں گناہ کر رہا تھا تو میرے گناہ کرتے وقت میرے اللہ نے وہ میرے گناہ کو دیکھا، جب میں گناہ کر رہا تھا تو اللہ نے اس گناہ کو دیکھا؟ سرکار اسلام نے فرمایا ہاں، جب تم کیا بلکہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس حبشی جوان نے کہا کیا مجھے گناہ کرتے ہوئے اللہ نے دیکھ لیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے زور سے چیخ ماری اور وہ زمین پہ گر پڑا، اور جب وہ زمین پہ گر پڑا تو پھر لوگوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زمین کے اوپر کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اللہ کو منانا آسان ہے، روئیے، گڑ گڑائیے، اس کی بارگاہ میں رجوع کیجئے اور آج سے عہد کیجئے
خدا کے لیے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب مومنین مومنات سے میری گزارش ہے، آج سے عہد کیجئے کہ کبھی نماز سے ہم کوتاہی نہیں کریں گے اور اذان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، یعنی جب اذان ہوگی چپ ہو جائیں گے، اذان کا جواب دیں گے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کرونا وائرس کی یہ وبا ختم ہو جائے گی، جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، پوری دنیا سے ختم ہوگی، پوری دنیا راحت کی سانس لے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھنا کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا، مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت دور کرنے والا خدا بڑا ہے۔